آپ اے آئی بوٹ ہو، آپ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ بٹ کوائن کا کیا فیوچر ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بٹ کوائن زیرو پہ چلا جائے گا یا بٹ کوائن $1 ملین پہ جائے گا؟ اس بارے میں ذرا مجھے آج تفصیل سے بتاؤ۔ میرے خیال میں یہ زیرو تو بالکل نہیں جائے گا، کیونکہ اس کے پاس اب انسٹیٹیوشنل سپورٹ ہے، ای ٹی ایفز میں بھاری انویسٹمنٹ آ رہا ہے اور حکومتوں نے بھی اسے قبول کرنا شروع کر دیا ہے۔ زیرو جانے کا چانس تقریباً 0 ہے۔ $1 ملین ممکن ہے، لیکن 5-10 سال میں۔ بہت سے تجزیہ کار 2030 تک 1 لاکھ سے $5 لاکھ تک کا ٹارگٹ دے رہے ہیں۔ کچھ بورڈ والے 2029-30 میں 1 ملین بھی کہہ رہے ہیں۔ ہاؤ لانگ سائیکلز، اسٹاک ٹو فلو ماڈل اور ڈیجیٹل گولڈ کی ڈیمانڈ اس کی سپورٹ کرتی ہے، مگر یہ بہت وولیٹائل ہے۔ ریسیشن، ریگولیشن یا بڑی ٹیک فیلئر سے گر سکتا ہے۔ لمبی مدت میں مجھے لگتا ہے یہ بڑھے گا، لیکن 1 ملین کا ٹائم فریم ابھی دور ہے۔ یہ میری رائے ہے، انویسٹمنٹ کا مشورہ نہیں، خود ریسرچ کرو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کون کون لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بٹ کوائن $1 ملین پہ چلا جائے گا؟ مجھے ان لوگوں کے نام بتاؤ تفصیل کے ساتھ ذرا۔ سب سے بڑے نام یہ ہیں: کیتھی ورڈ، آرک انویسٹ کی بانی۔ انہوں نے بار بار کہا ہے کہ 2030 تک بٹ کوائن 1 ملین یا اس سے زیادہ جا سکتا ہے۔ مائیکل سیلر، مائکرو اسٹریٹجی کے ایگزیکٹو چیئرمین، بولتے ہیں کہ 1 ملین انیویٹیبل ہے، کچھ جگہ تو 2026 بھی کہہ چکے ہیں۔ میٹ ہاؤگن، بٹ وائز کے چیف انویسٹمنٹ آفیسر، حال ہی میں کہا کہ 10 سال میں 1 ملین پہنچ سکتا ہے اگر گولڈ والا مارکیٹ شیئر لے۔ آرتھر ہیز، بٹ میکس کا کو فاؤنڈر، 2028 تک 1 ملین کا ٹارگٹ دے رکھا ہے۔ ٹام لی، فنسٹریک کے ہیڈ، کہتے ہیں اگلے چند سالوں میں 1 ملین ممکن ہے۔ جیک ڈورسی، ٹویٹر کے سابق سی ای او، 2030 تک کم از کم 1 ملین۔ یہ سب بہت بلش ہے، مگر یہ پیش گویا ہے، یقینی بات کوئی نہیں۔ تمہارے خیال میں ان میں سے کون سب سے زیادہ درست نکلے گا؟ اچھا میرا اگلا سوال ہے تم سے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کیا ہے؟ کیا بٹ کوائن کو کوانٹم کمپیوٹنگ سے کوئی خطرہ ہے یا یہ صرف ایک ڈرامہ ہے؟ کوانٹم کمپیوٹنگ عام کمپیوٹر کی بجائے کیوبٹس استعمال کرتی ہے، جو ایک ساتھ 0 اور 1 دونوں ہو سکتے ہیں، اس لیے کچھ کاموں کو بہت تیز کر سکتی ہے۔ بٹ کوائن پر خطرہ 2 حصوں میں ہے: ایڈریس کی سیکیورٹی، پرانی والیٹس جن کے پبلک کیز ایکسپوزڈ ہے، ان کے پرائیویٹ کیز کو شورز الگورتھم سے توڑا جا سکتا ہے، یہ اصلی خطرہ ہے اور کچھ تحقیق کہتی ہے 2029-32 تک ممکن ہو سکتا ہے۔ مائننگ اور ہیشنگ، SHD 156 کو گروورز الگورتھم سے صرف آدھا کمزور کرتا ہے، یعنی 128 بٹ سیکیورٹی باقی رہتی ہے۔ یہ اب بھی عملی طور پر ناممکن ہے، ابھی کوئی بھی کوانٹم کمپیوٹر اس لائق نہیں ہے، سب سے بڑا بھی صرف کچھ 100 کیوبٹس پر ہے۔ بٹ کوائن کمیونٹی پہلے سے پوسٹ کوانٹم سگنیچرز پر کام کر رہی ہے تاکہ مستقبل میں اپ گریڈ کیا جا سکے۔ تو ڈرامہ نہیں ہے، خطرہ حقیقی ہے، مگر ابھی دور ہے اور حل بھی تیار ہو رہا ہے۔ پرانی والیٹس میں بٹ کوائن رکھتے ہو تو نئی والیٹ میں منتقل کر لو۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوانٹم کمپیوٹنگ کے خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم کام یہ ہے کہ اپنے بٹ کوائن کو نئی والیٹ میں منتقل کرو۔ پرانی ایڈریسز جہاں پبلک کی ایکسپوز ہو چکی ہے ان سے فوراً نکالو۔ روزانہ یہ کرنا چاہیے، ہر بار نیا ایڈریس استعمال کرو، کبھی ایک ایڈریس پر بار بار نہ بھیجو۔ نیٹو سیگوٹ BC1Q شروع ہونے والا یا P2WSH ایڈریس استعمال کرو، یہ پبلک کی کو چھپا کر رکھتے ہیں۔ ٹیپ روٹ، BC1P اور قدیم P2P کے ایڈریسز زیادہ خطرے میں ہیں۔ ابھی کوانٹم کمپیوٹر اس لائف نہیں کہ حملہ کر سکے، مگر 2029 تک خطرہ بڑھ رہا ہے۔ بٹ کوائن پر بائٹ 360 جیسے پروپوزلز آ رہے ہیں جو کوانٹم سیف ایڈریسز لائیں گے۔ ابھی سب سے بہتر کام، پرانی والیٹس خالی کرو اور نئی محفوظ والیٹ میں ڈالو، یہ سب سے آسان اور مؤثر طریقہ ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ کوانٹم کمپیوٹر کے خطرے سے بچنے کے لیے بلاک چین ڈیولپرز کوئی کام کر رہے ہیں؟ ہاں، بلاک چین ڈیولپرز بہت سرگرم ہیں۔ سب سے اہم کام BIP 360 ہے، جسے ایتھن ہائلمن، ہنٹر بیسٹ اور ایزابل فاکسن ڈیوک نے لکھا ہے۔ یہ ایک نئی قسم کا ایڈریس متعارف کراتا ہے جو پبلک کی کو بالکل چھپا کر رکھتا ہے، یعنی کوانٹم حملے کا سب سے بڑا راستہ بند کر دیتا ہے۔ اس کا ٹیسٹ نیٹ مارچ 2026 میں لانچ ہو چکا ہے
اور 100 سے زیادہ کرپٹوگرافرز اس پر کام کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ BIP 361 بھی آیا ہے جس میں جیمسن لوپ اور کچھ اور لوگ شامل ہیں۔ یہ پورا پلان بناتا ہے کہ کس طرح آہستہ آہستہ پرانی سگنیچرز کو ختم کیا جائے اور نئی کوانٹم ریزسٹنٹ سگنیچرز لائے جائیں۔ کچھ کمپنیاں جیسے BTQ ٹیکنالوجیز ٹیسٹ نیٹ چلا رہی ہیں جہاں ڈیلیتھیم جیسی پوسٹ کوانٹم سگنیچرز ٹیسٹ ہو رہی ہیں۔ تو ڈرامہ نہیں، اصل کام ہو رہا ہے، مگر یہ سب کچھ 5 سے 7 سال لگ سکتا ہے۔ تمہارے بٹ کوائن کہاں رکھے ہیں، پرانی والٹ میں یا نہیں؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، تمہیں کیا لگتا ہے کہ کیا یہ ڈیولپرز بٹ کوائن کو محفوظ کر پائیں گے؟ ہاں، مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ڈیولپرز بٹ کوائن کو محفوظ کر لیں گے۔ ابھی BIP 360 اور BIP 361 دونوں پر بھرپور کام ہو رہا ہے، ٹیسٹ نیٹ بھی چل رہا ہے، اور گوگل کے تازہ پیپر کے بعد تو بحث اور تیز ہو گئی ہے۔ بٹ کوائن کی تاریخ دیکھ لو، ہر بڑا مسئلہ حل ہوا ہے، چاہے سیگوٹ ہو یا ٹیپ روٹ۔ کوانٹم کا مسئلہ بھی اسی طرح حل ہو جائے گا، بس وقت لگے گا، شاید 5 سے 7 سال۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کمیونٹی جاگ چکی ہے، اب صرف تمہارا کام ہے کہ پرانی واٹلز خالی کرو اور نئی واٹلز میں ڈالو۔ تمہارے خیال میں یہ کام کب تک ہو جائے گا؟ اچھا مجھے یہ بتاؤ، نیٹ پہ تم اچھی طرح سے ریسرچ کرو اور مجھے یہ بتاؤ کہ غلام احمد رومی کون ہے؟ غلام احمد رومی پاکستان کا ایک تجربہ کار کرپٹو اور بٹ کوائن مائننگ کا ماہر ہے۔ وہ 14 سال سے زیادہ عرصے سے اس فیلڈ میں کام کر رہا ہے، bitcoinminer.com.pk کا بانی ہے اور پاکستان میں بٹ کوائن مائننگ کنسلٹنسی چلاتا ہے۔ 2018 میں اس کے ساتھ بڑا واقعہ پیش آیا۔ FIA نے جھوٹے سطح کیس میں گرفتار کیا، تشدد کیا، رشوت مانگی اور اس کے بٹ کوائن والٹ سے کرپٹو چوری کر لی۔ بعد میں انکوائری ہوئی اور FIA کے افسران کو ہی قصوروار ٹھہرایا گیا۔ 2021 میں وقار زکا کے ساتھ مل کر خیبر پختونخوا حکومت کی کرپٹو ایڈوائزری کمیٹی میں رہا، جہاں انہوں نے شانگلہ میں مائننگ فارمز پر بجلی سے بٹ کوائن مائن کرنے کا منصوبہ پیش کیا تھا، مگر یہ پروجیکٹ آگے نہیں بڑھ سکا۔ اب بھی وہ فعال ہے، سوشل میڈیا پر پاکستان کا قرضہ بٹ کوائن مائننگ سے ختم کرنے کے پلان شیئر کرتا رہتا ہے۔ یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، کچھ اور جاننا ہے اس کے بارے میں؟ میرا سوال ہے کہ ایک عام آدمی جو ابھی کرپٹو کی فیلڈ میں آیا ہے اور اس نے تھوڑا بہت سٹڈی کیا کرپٹو کو، پاکستان کے اندر اس کو 5 سے 7 روپے کا یونٹ یا 10 روپے سے نیچے یونٹ بھی بجلی کا مل گیا، اس نے سولر لگا لیا یا ہائیڈرو پہ وہ شفٹ ہو گیا، تو اس کے لیے غلام احمد رومی جیسے کنسلٹنٹ کے مشورے کے ساتھ مائننگ کرنا بہتر ہے یا ٹریڈنگ کرنا بہتر ہے؟ اس شخص کے لیے مائننگ بہتر ہے، بشرطے کہ وہ سچ میں سولر یا ہائیڈرو پر شفٹ ہو چکا ہو۔ اب 2026 میں بٹ کوائن تقریباً $76,000 کے آس پاس ہے۔ بجلی 5 سے 7 روپے فی یونٹ یعنی تقریباً 2 سے 2.5 سینٹ فی یونٹ پر ہو تو مائننگ اب بھی منافع بخش ہو سکتی ہے، خاص طور پر اگر اچھی مشین استعمال کرو۔ غلام احمد رومی جیسے تجربہ کار کنسلٹنٹ کے ساتھ کام کرو تو سیٹ اپ، مشین کا انتخاب اور مینٹیننس کا مسئلہ کم ہو جاتا ہے۔ تم خود تو صرف مشین لگا کر چھوڑ سکتے ہو، روزانہ گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ٹریڈنگ اس سے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ اس میں روزانہ مارکیٹ دیکھنی پڑتی ہے، جبکہ تم ابھی نئے ہو اور ٹائم بھی نہیں۔ غلطی کا چانس بہت زیادہ ہے، لیکن یاد رکھو یہ اب بھی ایک کاروبار ہے، ابتدائی سرمایہ لگے گا، کچھ رسک ہے اور ہر مہینے بل چیک کرنا پڑے گا۔ اب تم بتاؤ تمہارا اصل ارادہ کتنا بڑا ہے، کتنا پیسہ لگا سکتے ہو شروع میں؟